Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear student and all our listeners, Assalamu alaikum. I am Sir Shoaib. This is Faq Study Class 8, Chapter number 2. Today's topic name is Role of Qaid-e-Azam in the Establishment of Pakistan. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لینتی ہے. اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے، یعنی اس کی 2 ویڈیوز بنائیں گے. یہ ویڈیو نمبر 1 ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس ٹاپک کو فنشنگ تک لے کر جائیں گے. ٹاپک کا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو حاصل کرنے میں، پاکستان کو اسٹیبلش کرنے میں، آزادی دلانے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے. یہ آپ لوگ سن لیں کہ اگرچہ پاکستان کے بنانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے بہت زیادہ جو تھی وہ سٹرگل کی تھی، محنت کی تھی، قربانیاں دی تھی. بہت سارے مسلم لیڈر تھے جنہوں نے ان تک محنت کی تھی، دن رات کوشش کی تھی، ایک لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک. کئی نمایاں نام ہے، لیکن جو سب سے اہم کردار ہے جس نے اس منزل کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا، پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا تھا، وہ اگر ہم صرف ایک نام اس میں سے منتخب کرنا چاہیں تو وہ ایک نام بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. تو آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار پر روشنی ڈالیں گے پاکستان کے قیام کے لیے. سٹارٹ کرتے ہیں. Political movements were introduced in India in the beginning of 20th century. 20ویں صدی کے آغاز میں، 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں جو سیاسی تحریک تھی وہ متعارف ہو گئے تھے. 20ویں صدی کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ جو 19th سینچری کے بعد جو شروع کے سال تھے، 1901 سے لے کر 1920 تک، 25 30 تک، ان سالوں میں جو تھے ہندوستان میں کئی سیاسی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور سیاسی جماعتیں بھی بنی تھی. اس طرح مسلم لیگ بنی تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ جو سودیشی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خلافت مومنٹ ہے، نان کارپوریشن مومنٹ ہے، یہ سب سیاسی تحریک تھی. تو یہ ہندوستان میں شروع ہوئی تھی. ان کا ہندوستان کے سیاست پر، ہندوستان کے زندگی پر، ہندوستان کے معیشت پر، ہندوستان کے تاریخ پر بہت گہرا اثر پڑا ہے. The Congress dominated over all these movements. اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان سب تحریکوں پر کانگریس کا ہی غلبہ تھا. وہ چائے ہوئے تھے، یعنی زیادہ تر کو انہوں نے شروع بھی کیا تھا اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو In this state of affairs، ایسے حالات میں the person who not only organized and mobilized the Muslim in their political struggle، تو وہ شخصیت جس نے نہ صرف مسلمانوں کو منظم کیا بلکہ متحرک کیا اپنی سیاسی جو سٹرگل تھی اس کے دوران، but also brought them to their destination، اور نہ صرف یہ کہ ان کو منظم کیا، متحرک کیا، بلکہ ان کو اپنی منزل تک بھی لے کر گئے، یعنی پاکستان کے حصول کو ممکن بھی بنایا تھا. تو وہ شخصیت واز قائد اعظم محمد علی جناح. وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے. یعنی جو تحریک شروع ہوئی تھی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے، حقوق کے لیے، وہ کانگریس نے زیادہ تر شروع کی تھی. کانگریس کا اس میں نمایاں ہاتھ تھا، کانگریس آگے تھی. تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو بھی متحرک کرنا، مسلمانوں کو منظم کرنا، مسلمانوں کو اپنے راستے پر لانا کہ وہ کانگریس کے راستے کو نہ اپنائے، کانگریس کے پیچھے نہ چلے بلکہ اپنا الگ راستہ وضع کرے، وہ شخصیت تھے قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے نہ صرف یہ کام کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اپنی منزل پاکستان تک بھی لے کر پہنچے. He joined the Congress in 1906. اس نے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی and started to take part in practical politics، اور عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. When the Muslim League brought change in her aims، اور جب مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی and adopted a way of thinking to take part in government، اور یہ راستہ اپنایا کہ وہ حکومت میں حصہ لینے کا سوچ رہی ہے. He joined the Muslim League in 1913، تو وہ پھر مسلم لیگ میں بھی 1913 میں شامل ہو گئے تھے. یعنی پہلے مسلم لیگ کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن جب قائد اعظم کے سوچ کے مطابق مسلم لیگ نے اپنی سوچ بدلی اور حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا کہ وہ حکومت میں شامل ہو کر ہی مسلمانوں کی خدمت کرے گی، تو پھر قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئی and worked tirelessly، اور ان تک محنت کی to
bring the two nations together, کہ جو دونوں اقوام ہیں ہندو اور مسلمان یا جو کانگریس اور مسلم لیگ ہے ان کو قریب لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے بے پناہ محنت کی تھی, بے پناہ اسٹرگل کی تھی. His efforts earned him the title of the Ambassador of Hindu Muslim Unity, اور اس کے جو کوششیں تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے کوششوں کے نتیجے میں اس کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی دیا گیا. یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے 1916 میں لکھنؤ میں ہندو مسلم اتحاد کا یا کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس منعقد کیا تھا, اور ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام تھا لکھنؤ پیکٹ یا معاہدہ لکھنؤ, جس میں کچھ باتیں مسلم لیگ کے جو کچھ مطالبات تھے وہ پہلی بار کانگریس نے مانے تھے. تو اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ دونوں کو قریب لائے تھے, اختلافات کم ہوئی تھے, بلکہ قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی ملا تھا. He succeeded to make both the parties on a pact at Lucknow in 1916. وہ دونوں پارٹیوں کو لکھنؤ میں ایک معاہدے پر متفق کرنے میں کامیاب ہوا. He resigned the Congress in 1920, لیکن جلد ہی پھر اس نے کانگریس سے استعفیٰ بھی دے دیا 1920 میں. اس نے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور 1920 میں کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا. استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ استعفے کے کچھ خاص وجوہات تھے جس پر بات کریں گے آگے بڑھ کے. استعفیٰ اس بات پر دیا تھا on the basis of difference, اس اختلاف کی بنیاد پر that he did not consider non-cooperation movement as a right step towards freedom movement. کانگریس نے جو نن کوپریشن یا عدم تعاون کی تحریک شروع کی تھی, قائد اعظم کا خیال تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ آزادی کے لیے یا تحریک آزادی کی طرف اچھا قدم نہیں ہے, صحیح قدم نہیں ہے, جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس سے 1920 میں ریزائن یا استعفیٰ دیا تھا. کانگریس نے جو خلافت مومنٹ کے ساتھ ساتھ دوسری تحریک شروع کی تھی گاندھی نے, وہ نن کوپریشن یا عدم تعاون کی تحریک تھی, جس میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا کہ آپ انگریزوں کے ساتھ تعاون نہ کریں, انگریزوں کے خطابات واپس کریں, انگریزی مال نہ خریدے, دیسی جو مال ہے ہندوستانی وہ خریدے. مختلف جو سرکاری خطابات تھے, ٹائٹل تھے یا جو نوکریوں سے استعفے تھے وہ دیے تھے. تو قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ جو تحریک ہے یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے, اس سے کانگریس اور ہندو صرف اپنا جو فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ آزادی کی طرف اچھا قدم نہیں ہے, اور اس لیے اس نے اس بنیاد پر کانگریس سے اختلاف کی وجہ سے 1920 میں کانگریس سے ریزائن دے دیا تھا. قائد اعظم فاؤٹ دا وار آف انڈیپینڈنس ود ان دا لمٹس آف لا. قائد اعظم نے جو آزادی کی جنگ تھی وہ قانون کے دائرے میں رہ کر لڑی تھی. یعنی قائد اعظم اگرچہ جنگ تو لڑ رہی تھی آزادی کے انگریزوں اور ہندو کے خلاف, لیکن وہ قانون کے دائرے میں, یعنی وہ قانون کے حد سے نہیں نکلتے تھے. فار ہز ہول لائف اینڈ نیور وینٹ ٹو پریزن, اور پوری زندگی اس نے قانون کے دائرے میں جنگ لڑی اور کبھی جیل نہیں گئے تھے. یہاں میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو کانگریسی رہنما تھے وہ اکثر جیلوں میں پڑھتے, یعنی انگریز ان کو جیلوں میں ڈالتے کیونکہ وہ قانون کو توڑتے تھے, لیکن قائد اعظم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ کبھی جیل گئی بھی نہیں تھے. اٹ پروز دیٹ ہی ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو دا لا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے قانون کے مطابق عمل کیا. قانون کے مطابق عمل کیا. اینڈ اسٹرگل فار فری اچیومنٹ آف دا رائٹ آف دا مسلم, اور مسلمانوں کے حقوق کے حصول کے لیے بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کوشش کی تھی. یعنی جو حقوق کا حصول تھا, رائٹ کی اچیومنٹ تھی, اس کے لیے بھی قانون کے دائرے کو نہیں توڑا تھا, قانون سے باہر وہ نہیں نکلے تھے. In 1928 when Congress ignored the demand of the Muslim in constitutional proposals, اور 1928 میں جب کانگریس نے آئینی جو تجاویز تھے ان میں مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا. In response he gave his 14 points in 1929. تو اس کے جواب میں اس نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے. یہاں پر بھی اس نے جو جواب دیا تھا وہ اسی انداز سے دیا تھا جس انداز میں کانگریس نے مسلمانوں کے مطالبات کو نامنظور کیا تھا. یہاں پر بھی اس نے احتجاج کا راستہ اپنایا نہیں تھا, بلکہ جو دلیل سے جواب دیا تھا, بات کا جواب وہ دلیل سے دیتا تھا, قلم کے زبان سے دیتا تھا. کبھی اس نے احتجاج کا راستہ نہیں اپنایا تھا. یعنی جب 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے مطالبات کو مسترد کیا گیا
تو اس نے احتجاج کا یا جلسے جلوس کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ قلم کی زبان سے ہی اس کو جواب دیا تھا۔ اور قائد اعظم کا یہ کہنا بھی تھا کہ جو قلم ہے وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایز الٹرنیٹ کنسٹیٹیوشنل پروپوزل، بطور متبادل آئینی تجاویز کی، یعنی اس نے بطور متبادل آئینی تجاویز کے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ He presented the wishes and demands of the Muslim in a better way. اس نے مسلمانوں کے جو مطالبات تھے اور اس کے جو خواہشات تھے اس کو بہتر انداز میں پیش کیا۔ ان دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس میں 1930 سے 32 تک جو 3 گول میز یا راؤنڈ ٹیبل اجلاسی ہوئی تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لندن میں برٹش گورنمنٹ نے منعقد کروائے تھے ہندوستان کے مسائل کے حل کے لیے۔ تو اس میں قائد اعظم نے جو پہلی یا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں شرکت کی تھی۔ وہاں پر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بہترین انداز میں مسلمانوں کے جو خواہشات تھے، مطالبات تھے، وہ انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے تھے۔ وہاں پر بھی اس نے مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا وہ دہرایا تھا۔ He presented the wishes and demands of the Muslim in a better way in the Round Table Conference. He criticized the Act of 1935. اس نے 1935 کا جو قانون تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یا قانون ہندوستان یا قانون ہند 1935، اس پر تنقید کی تھی۔ اس کو اچھا نہیں سمجھا تھا، اس کو کرٹیسائز کیا تھا۔ بٹ ٹک پارٹ ان دا الیکشن آف 1937، لیکن 1937 کے انتخابات میں اسی قانون کے تحت حصہ لیا تھا۔ تو قانون پر عمل کرتے تھے، اگرچہ حامی تھی، جو حامیہ ہوتی تھی، جو نقائص ہوتے تھے، جو ڈرابیکس ہوتے تھے کسی چیز میں، قائد اعظم اس کو ہائی لائٹ کرتے، اس کو سامنے لاتے، اس سے نظر نہ چراتے، لیکن پھر قانون پر عمل کرتے، یہ بتاتے کہ قانون میں یہ کمی تو ہے لیکن میں قانون کا اتنا پابند ہوں کہ اسی قانون پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ 1935 کے قانون کو اس نے کرٹیسائز کیا، اس پر تنقید کی، لیکن اس کے باوجود اس نے اسی قانون کے تحت 1937 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ During 1937-39 he criticized those policies of Congress rules، اور 1937 سے 39 تک جو صوبائی حکومت ملی تھی کانگریس کو 8 پروونسز میں، اس کے ان پالیسیوں کو، ان اقدامات کو کانگریس حکومت کے ان پر تنقید کی، ڈیو ٹو وچ دا مسلم سفر، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مسلمانوں کو انگریزوں کانگریس کی جن پالیسیوں سے، جن اقدامات سے نقصان اٹھانا پڑا تھا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ In 1940 he got passed the Lahore Resolution، 1940 میں اس نے قرارداد لاہور پاس کروائی، and determined the destination for the Muslims، اور مسلمانوں کی جو منزل تھی اس کا تعین کیا، and in a short period of 7 years to 1947، اور 1947 تک 7 سال کے مختصر عرصے میں he made possible the achievement of Pakistan، اس نے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا، especially in such conditions، خاص کر ایسے حالات میں when the British and the Congress both were in opposition of the partition of India، جب برطانیہ یعنی انگریز اور کانگریس دونوں ہی ہندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے، and establishment of پاکستان، اور پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھے۔ یعنی ایسے حالات میں جب دونوں جو طاقتیں تھی انگریز اور کانگریس وہ ہندوستان کے تقسیم کے اور پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، اس نے 7 سال کے مختصر عرصے میں ایسے تدبر کا، ایسے عقل کا، ایسے جو طریقہ کار تھا اس کا مظاہرہ کیا کہ دونوں طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کے قیام کو مان لے، اس کو منظور کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تقسیم کا جو مطالبہ تھا اس کو بھی مان لیا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کا کردار ہے کہ اگر وہ پاکستان کے قیام کے لیے مخلص نہ ہوتے، کوشش نہ کرتے، مسلمانوں کی رہنمائی نہ کرتے، آگے نہ آتے، تو شاید پھر یہ ممکن نہ ہوتا کہ پاکستان بن جاتا۔ اور پاکستان کے قیام کے بعد اور قائد اعظم کی وفات کے بعد کانگریس کی قیادت نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم اتنی بیمار ہے اور اس کی زندگی کا جو عرصہ ہے وہ ابھی کم ہے، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہم شاید تقسیم
میں اتنی جلدی نہ کرتے، ہم اس کو تھوڑا سا رکوا لیتے، پھر اس کی زندگی کے بعد ہم سے کوئی دوسرا جوتائی تقسیم نہیں کروا سکتا تھا۔ تو ان کو بھی قائد اعظم کی جو تدبر تھی، سوچ تھی، ذہانت تھی، اس پر اعتماد تھا، یقین تھا کہ قائد اعظم اتنی جو ایک لیڈر ہے اس پائے کے جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اور انگریز بھی اس بات کو مانتے تھے۔ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے پارٹ 1 کا، یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ رول آف قائد اعظم ان دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے بنانے میں قائد اعظم کا کردار کیسا تھا۔ تو قائد اعظم کا کردار جو تھا وہ بہت نمایاں تھا۔ قائد اعظم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، وہ دلیل سے، قلم سے، علم سے، استدلال سے لڑی تھی، اور انگریزوں کا اور کانگریس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا، قانون پر عمل کیا تھا۔ اگر قانون میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے، لیکن قانون پر عمل ضرور کرتے۔ اس نے بہت سارے مواقع پر، چاہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو، چاہے وہ اس کے 14 پوائنٹس ہو، یا لاہور ریزولوشن ہو، ہر موقع پر مسلمانوں کی جو وشز ہے، ڈیمانڈ ہے، ان کو بہتر انداز میں کانگریس اور انگریز حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ چاہتی ہوئی بھی انگریز اور کانگریس دونوں نے نہ صرف تقسیم کا مطالبہ بلکہ پاکستان کے بنانے کا مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم فنشنگ کریں گے، اور ٹاپک اور اس جو لیکچر ہے اس کو اینڈ تک لے کر جائیں گے۔